احسان اللہ ضلع مردان هغوی تشریف راوړي جی سٹیج ته. الحمد لله الذي حملني على مدح الأكابر والأماثل، والشكر لله الذي أرسله لإظهار حقه في العواصم، والصلاة والسلام على الذي اشتهر بين الرسل بألقاب صاحب السيف ورسول الملاحم، وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا الإسلام في المشارق والمغارب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. رواہ مشکات المصابیح. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. صدر ذی وقار، معزز علماء کرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علماء دیوبند کے افکار. سامعین محترم، 3 مئی 1866 میں جب گلشن امداد کے شجر قاسمی نے سرزمین دیوبند میں جڑیں پکڑی تو انار کے درخت کے نیچے اجتماع محمودین سے تعلیم و تعلم کا وہ منارہ روشن ہوا جس نے پورے بر صغیر بلکہ پورے عالم کو بقعہ نور بنا دیا. جہالت کی تاریکیوں کے مٹنے کے ساتھ ساتھ بزدلی اور مدہوشی کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. کفر اور شرک کے بیوت عنکبوت سیلاب علم و عمل میں تنکوں کی طرح بہہ گئے. گورے انگریز کے سارے عزائم درے کے درے رہ گئے. جہاد کے وہ ابواب کھلے جو جاہدوا فی اللہ حق جہادی ہی کے عین مطابق تھے. مجاہدانہ انداز میں کفر پر ایسی یلغار کی گئی کہ کفر فبہت الذی کفر کا مصداق بن کر رہ گیا. عزیزان من، افکار علماء دیوبند کی روشنی میں نظریہ جہاد کو دیکھنا ہو تو میرے قاسم کو دیکھو جس کی سیقل شدہ تلوار کے چمکارے نے علاقہ شاملی میں کفر کو مبہوت کر دیا. لاڈمی کالے کا نعرہ تھا کہ ذہنوں پر مغربی چاپ ہوگی. میرا قاسم کہتا ہے مغربی چاپ نہیں ظالم، عربی چاپ ہوگی. میرے بخاری کا عزم دیکھو کہ کراچی اور سکر کی جیلیں اس مرد قلندر کو حق گوئی سے باز نہ رکھ سکی. میرے حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو دیکھو، جب انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تو انگریز جج کہتا ہے مولانا اپنے فتوے کو واپس لے لو، تمہیں اس فتوے کی سزا کا پتہ ہے. لیکن قربان جاؤں حسین احمد مدنی رحمہ اللہ پر ایک سفید کپڑا ہوا میں لہرا کر کہا مجھے اس فتوے کی سزا کا پتہ ہے، اس لیے تو کفن اپنے ساتھ لایا. سامعین محترم، علماء دیوبند کے افکار کیا کیا ہے اگر میں سارے کے سارے آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہوں تو شاید میری زبان میرا ساتھ دینا چھوڑ دے. لیکن میں اتنا بتاتا چلوں کہ میں جب تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں تو مجھے غیر ملکی سامراج کا خاتمہ کرنے والے نظر آتے ہیں. میں جب تاریخ سے پوچھتا ہوں کہ غیر ملکی سامراج کا خاتمہ کرنے والے کون تھے، فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف تحریک چلانے والے کون تھے، 1857 کے غازی کون تھے، بالا کوٹ کے سنگلاخوں میں شہادت پانے والے کون تھے، 1953 کی تحریک ختم نبوت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے کون تھے، 1965 کی پاک و بھارت جنگ میں ہندوستان کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کون تھے، 1987
1966 کی عرب اسرائیل جنگ میں یہودیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کون تھے؟ قادیانیت کو کافر ثابت کرنے والے مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کون تھے؟ رافضیت کے کفر کو بے نقاب کرنے والے مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ کون تھے؟ اور وقت کے ظالم حکمرانوں کو للکارنے والے مولانا حسن جان مدنی اور مولانا نظام الدین شامزائی رحمہ اللہ کون تھے؟ تو تاریخ پکار پکار کر علماء دیوبند کا نام لیتی ہے۔ عزیزان من، ہر وقت اور ہر دور میں میرے قائد، میرے رہنما علماء دیوبند کے بیٹے رہے ہیں۔ چنانچہ میدان خطابت میں میرا قائد علماء دیوبند کا بیٹا ہے جس کا نام سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ میدان تصنیف میں میرا قائد علماء دیوبند کا بیٹا ہے جس کا نام اشرف علی تانوی ہے۔ میدان جہاد میں میرا قائد علماء دیوبند کا بیٹا ہے جس کا نام ملا عمر ہے۔ میدان تبلیغ میں میرا قائد علماء دیوبند کا بیٹا ہے جس کا نام مبلغ اسلام مولانا الیاس رحمہ اللہ ہے۔ اور میدانی سیاست میں میرا قائد علماء دیوبند کا بیٹا ہے جو علماء دیوبند کا ترجمہ ہے، قائد ابن قائد ہے، مسلمانوں کے آنکھوں کا تارا ہے، اہل حق کے سروں کا تاج ہے، مفتی کے نور چشمان ہے جس کا نام مولانا فضل الرحمان ہے۔ سامعین محترم، علماء دیوبند وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہر باطل کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور انہی علماء کرام کی قربانیوں اور مشقتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اتنے بڑے بڑے مدارس اور مساجد قائم ہے۔ لیکن یہ علماء دیوبند نہ بکے نہ جھکے، اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ وما علینا الا البلاغ۔